چلیں جی، اب کچھ عملی نکات دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پریکٹیکل پوائنٹس کیا ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ اپنی ذات کو گناہوں میں ملوث نہ کیا جائے اور اپنی ذات کو توہین سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جو اعزاز اور جو اکرام انسان کو ملا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے چھن بھی جاتا ہے، تو ہر وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شیطان کی شرانگیزیوں سے ہر وقت بچا جائے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں اس اعزاز اور کرم سے محروم نہ کر دے۔ اللہ الکریم کی یہ خاص صفت اور کرم ہے کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو تبھی سے اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انسان نیکی کر دیتا ہے فائنلی تو اس کا جو نیکی ہوتی ہے وہ 10 ٹائمز اللہ تعالیٰ بڑھا کے اس کو دیتا ہے۔ تو لہٰذا نیکی کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح گناہ کی نیت کرنے پہ کبھی گناہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ اگر ہم گناہ کر لیں تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا؟ تو فوراً ہمیں توبہ کر لینی چاہیے تاکہ وہ جو ایک گناہ لکھا گیا وہ بھی مٹ جائے۔ اللہ الکریم دنیا و آخرت میں اپنے بندوں کو مکرم بنانا چاہتا ہے، عزت والا بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ سے ڈر ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزت اور وہ مقام دے گا، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں مکرم بنا دے گا۔ لوگوں کے عذر قبول کر کے اپنے کریم ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ تکلیف دہ انسانی رویوں کے جواب میں بھی کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بہت مشکل ہے پر ہم ٹرائی کریں گے، اور جب کوئی چیز سٹارٹ کر دی جاتی ہے تو پھر وہ اتنی مشکل نہیں لگتی۔ یعنی کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، دل تو آپ کو بھی اندر سے چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ایسا جواب دوں نا کہ یاد رکھے ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ چپ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ جس لیول پر ہے کیا ہم بھی اس نچلے لیول پہ گر جائیں اور اس کو اسی طرح سے جواب دیں؟ نہیں بھائی، ہمارا تو لیول کچھ اور ہے، ہمارا مقام کچھ اور ہے۔ کوئی اگر اپنے مقام سے گر رہا ہے تو ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنے مقام سے گر کے اس کو جواب دیں، بلکہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر خاموشی اختیار کریں گے، تاکہ کیونکہ پھر ہم نے جو اس کو بدلہ دینا ہے نا اس کی بدتمیزی کا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جو اللہ اس کو بدلہ دے گا وہ بڑا زبردست ہو جائے گا پھر۔ اور کریمانہ اخلاق کیا ہے؟ اور یعنی اس کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آیا ہے اور ہم اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی نصیحت دے سکتے ہیں، دل جوئی کر سکتے ہیں، اس کی ہمدردی کر سکتے ہیں، اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ اخلاقی کریمہ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر ہم کسی کے عیب دیکھیں تو اس کے عیبوں پہ پردہ رکھا جائے، اس کے معاملات کی تشہیر نہ کی جائے، اس کے معاملات کو پھیلایا نہیں جائے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی، قیامت تو بعد میں آئے گی، پہلے دنیا ہے نا، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کبھی بھی نہ قیامت میں نہ دنیا میں ہمارے گناہ کھلیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم اچھے تب تک ہیں جب تک ہمارے پردے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس دن ہمارا پردہ اٹھ گیا نا اس دن کوئی اچھا نہیں رہے گا، تو یہ چیز ہمیشہ مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا مومن اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، یا آن دی ادر ہینڈ جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری برائی کسی اور کے سامنے ڈسکس نہ کرے، کوئی کسی اور کے سامنے اوپن نہیں کر دے، تو پھر ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے نہ کھول دیں۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ بھی کہہ دے نا کہ یہ میری بات تو میں تو بتا رہی ہوں لیکن امانتاً رکھ لو، تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ امانت کی طرح اس بات کی حفاظت کریں، اور پھر آپ کے پیٹ سے، آپ کے منہ سے وہ بات نہ نکلے آگے۔ مطلب چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اس بات کے پہرے دار ہیں، آپ اس بات کے محافظ ہیں، نہ اس کے گناہ کی تشہیر کرنی ہے، اور اگر کسی نے یہ بات امانتاً آپ کو کوئی بھی بات امانتاً بتا دی ہے تو نہ ہی آپ نے اس امانتاً بتائی ہوئی بات کی تشہیر کرنی ہے۔ دونوں چیزیں بہت ہی بری ہیں اور بہت گھٹیا کام ہے یہ کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے دوسرے کے کریمانہ اخلاق کی قدر کرنا بیسیکلی اپنی قدر کرانا ہے نا؟ جب ہم کسی اور کی تعریف کرتے ہیں نا تو وہ ہماری بھی تعریف کرتا ہے، جب ہم کسی اور کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ جواباً ہمیں بھی برا بھلا کہے گا، یہ تو فیکٹ ہے۔ روزانہ ہم نے اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ الکریم کے اس نام کی وجہ سے اور اس اسماء الحسنہ کی روشنی میں ہم نے کتنی دفعہ کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔
اور آخر میں ہم نے کسی کی توہین نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے دوسرے کی توہین کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور ذلیل و خوار کرتا ہے, رسوا کرتا ہے, چاہے وہ اپنے گھر میں چھپ کر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. آپ کو پتہ ہے نا, کبھی کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, مطلب سکون سے زندگی گزار رہا ہے, اچانک اس کو خبر ملتی ہے میڈیا کے ذریعے سے یا کہیں سے بھی کہ وہ بندہ تو یہ فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا, فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا, تو اس کی عزت تو ختم ہو گئی نا. وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کسی کو کچھ کہا نہیں, کبھی کچھ پہلے کیا ہوگا لیکن کسی کی بد دعا لگی ہوگی, کچھ ہوا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا, لیکن پھر بھی باہر اس کی گناہوں کی تشہیر چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان سب برائیوں سے بچا لے اور ایک نیک انسان بنا دے, تاکہ ہم بھی پستیوں کے لیول سے اٹھ کے اوپر اعلیٰ لیول تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.